بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہاں جی، اب 9th کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، میں نے سوچا اب 9th کی میتھ کے کچھ جو ہے وہ شارٹ کویسچن اور اہم چیزیں اور آسان چیزیں شیئر کر دیں، جس سے بچے جو ہے وہ اچھا نمبر لے کر جو ہے وہ پاس ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر چیپٹر نمبر 16، یہ پچھلے چیپٹروں سے میں نے شروع کیا ہے کیونکہ عام طور پر بچے شروع والے چیپٹر کرتے رہتے ہیں، اینڈ والے نہیں کرتے، لیکن وہ آسان ہوتے ہیں، نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پر پھر مشکل لگتے ہیں اور بندہ کر نہیں سکتا۔ تو آج 16 نمبر چیپٹر جو ہے اس کے تعریفیں اور جو ہے وہ 4 سوال ہیں اور 4 ہی تعریفیں ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اصل میں یہ اس کی 4 تعریفیں نہیں بلکہ یہ سمجھ لیں 2 ہی تعریفیں ہیں۔ 3 تعریفیں یہ ہیں: شکل کا رقبہ، مسلسی رقبہ اور مستطیلی رقبہ۔ یہ تینوں ڈیفینیشن کے لیے ایک ہی ڈیفینیشن یاد کر لیں، تو اسی کے اندر آپ نے نام ایڈجسٹ کرنے ہیں، تو آپ کی تینوں ڈیفینیشن یاد ہو جانی کہ اگر آتا ہے شکل کا رقبہ تو آپ لکھیں گے کسی شکل اور اس کے اندرونی علاقے کو دی گئی شکل کا رقبہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر شکل کی بجائے اگر مسلسی آ جائے تو مسلسی علاقہ جو ہے وہ آ جائے گا کہ کسی مثلث اور اس کے اندرونی علاقے کو دی گئی مثلث کا رقبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مستطیل ہوگا تو آپ مستطیل لکھ دیں گے، کسی مستطیل اور اس کے اندرونی علاقے کو اس کے شکل کا رقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی ڈیفینیشن سے آپ کی تینوں ڈیفینیشن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ارتفاع کہتے ہیں جو سیدھا فاصلہ ہوتا ہے، تو کسی مثلث کے راس کہتے ہیں کسی بھی کونے کو۔ مثلث کے 3 کونے ہوتے ہیں، تو 3 کونے جو ہیں اس میں سے کوئی بھی کونا آپ لے لیں، اس کونے کو سامنے والے ضلع پر عمود یعنی کہ بالکل سیدھا 90 کا اینگل بنا کر فاصلہ لیں، تو اس چیز کو ہم اس کا ارتفاع کہتے ہیں۔ یہی ڈیفینیشن ہے کہ کسی مثلث کے راس یہ کونوں کو کہتے ہیں، راس سے سامنے والے ضلع تک عمودی فاصلہ جو ہوتا ہے اس کو ارتفاع کہتے ہیں۔ تو یہ 4 ڈیفینیشنز ہیں چیپٹر نمبر 16 کی، اور اسی طرح اس کے 4 ہی سوال ہیں جن میں رقبہ ہی معلوم کرنا ہے۔ یہ چیپٹر ہی رقبے کے لحاظ سے ہے، تو اس میں 4 سوال ہیں، چاروں میں ایک ہی فارمولہ آپ یاد رکھ لیں: قاعدہ ضرب ارتفاع، قاعدہ ارتفاع، قاعدہ ارتفاع۔ قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ جو ہے وہ کوئی بھی لائن جو سیدھی ہوتی ہے، اوپر والی لے لیں یا نیچے والی، کیونکہ یہ آمنے سامنے والی ایکول ہی ہوتی ہیں، ان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں۔ اور جو سیدھی لائن ہو، اگر تو یہ ویسے ہی سیدھی لائن ہے تو پھر یہی اس کے ارتفاع ہو جائے گا، لیکن اگر لائنیں ٹیڑھی ہیں تو پھر ہم درمیان میں ایک سیدھی لائن، یہ ہم نے نہیں بنانی، اس نے خود ہی پیپر کے اندر یہ ڈایاگرام دی ہونی ہے، آپ نے صرف دیکھ کر اسے لکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں قاعدہ ضرب ارتفاع 6 ضرب 3، ان کو ضرب دیں، جواب آ گیا۔ یہاں پر یہ مربع کی شکل بنی ہوئی ہے، ایک ضلع دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے چاروں ضلع آپس میں برابر ہیں، یعنی کہ یہ 4 ہے تو یہ بھی 4، ورنہ اگر اس کا کوئی اور ہوتا فاصلہ یا اس کی قیمت اور ہوتی تو اس نے بتانی تھی، لیکن نہیں بتائی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بھی 4 ہے تو اس کی بھی 4 ہے، تو قاعدہ بھی 4، ارتفاع بھی 4، ان کو ضرب دینے سے یہ جواب آ گیا۔ اسی طرح ہماری یہ ایک متوازی اضلاع ہے، اس میں بھی قاعدہ بھی یہ سیدھی لائن، یہ بھی اور یہ ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے اوپر والی دی ہو یا نیچے والی ایک ہی بات ہے۔ یہ قاعدہ ہے آپ کا 8 اور ارتفاع یہ سیدھی لائن 4 سینٹی میٹر، یہ آپ کا رقبہ ہو گیا 4 8 بار 32۔ اس کے بعد یہ ہے، اب اس میں اتنی آپ کی ڈایاگرام بنی ہوئی ہے، یہ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو ہمارا قاعدہ ضرب ارتفاع ہوتا ہے یہ اس ساری شکل کا رقبہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس شکل کے اندر ہماری ساری رقم نہیں شامل، ساری شکل نہیں شامل، بلکہ آدھی اس نے کر دی ہے، اس کو مثلث کہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم مثلث کا رقبہ لیتے ہیں تو یہ آدھا ہمیں نکالنا پڑتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو ہاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ 2 پر تقسیم کر دیتے ہیں، باقی وہی ہے۔ نیچے والا یہ قاعدہ ہے 16 اور یہ ارتفاع ہے آپ کا سیدھا 10 سینٹی میٹر، 16 کو 10 کے ساتھ ضرب دے دی تو یہ ہمارے پاس 160، اور اسی کو ہاف کرنے کے لیے یعنی کہ آدھا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آدھا رقبہ ہے تو 2 پر تقسیم کر دے، یہ 80 سینٹی میٹر۔ تو یہ چیپٹر نمبر 16 کے 4 ڈیفینیشن اور 4 سوال ہیں، اور یہ پیپر میں ان میں سے لازمی جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ، اس کو تیار کر